کھانے پینے سے بچ جانے کا نام روزہ نہیں، بلکہ تمہاری آنکھوں کا روزہ بھی ضروری ہے جس سے تم بے حیائی دیکھتے ہو، تمہارے کانوں کا روزہ بھی ضروری ہے جس سے تم فحش چیزیں سنتے ہو، زبان کا روزہ جہاں چکھنے کے لیے ہے وہیں بولنے کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ کہیں تمہاری زبان سے ایسے غلیظ جملے نہ نکلیں جس کی وجہ سے روزہ رکھ کر کے بھی آپ روزہ نہ رکھنے والے جیسے نہ بن جائیں۔ اور ان چیزوں میں بہت سارے لوگ کچے ہیں، ظاہری روزہ سب کا ہے، باطنی روزے میں فیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے روزے کا جو اثر ہونا چاہیے زندگی پر وہ خاطر خواہ نہیں ہو پاتا۔ لیکن جس نے اپنے آپ کو تمام فواحشات سے بچا لیا، رب تعالیٰ کا وعدہ ہے تمہیں تو پرہیزگاری مل کے رہے گی، رمضان ہو جانے دیں، رمضان گزر جانے دیں، جس طرح کے روزے کا حکم اللہ نے فرمایا، ظاہری اور باطنی تمام برائیوں سے بچ گئے آپ، تو پھر پکی بات ہے کہ آپ عید کے بعد متقین میں شمار ہوں گے، پرہیزگاروں میں شمار ہوں گے، کیونکہ اللہ نے روزے اسی لیے فرض کیے ہیں کہ تمہارے اندر تقویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا پکا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی کبھی نہیں فرماتا، اگر اس نے فرمایا کہ تمہیں پرہیزگاری ملے گی تو مل کے رہے گی انشاءاللہ۔ اب جن چیزوں میں ہم ملوث رہتے ہیں، خاص طور پر رمضان المبارک میں، ابھی تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لوگ گھروں میں ہیں، لیکن عام دنوں میں تو یہ دیکھا گیا کہ لوگ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے گپیں لگانا، دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کرنا، اور پھر کچھ لوگ ٹی وی کے سامنے گھنٹوں گزار دینا، فلموں کے ذریعے سے، سیریل کے ذریعے سے۔ آج کے ابھی بھی بہت سارے ایسے ہیں جو گیم کھیل کر اپنے روزے کو پورا مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، تمہارا روزہ کیسا روزہ ہے؟ حدیث پاک میں ہے جو روزہ رکھا اور غیبت، چغلی اور فواحشات سے نہیں بچا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی اس نے صرف اور صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، باقی اس نے روزہ نہیں رکھا۔ جیسے کہ مدینہ طیبہ کے متعلق ایک بات یہ ملتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں حکم نہ دوں کوئی روزہ نہ کھولے۔ سارے صحابہ شام تک انتظار میں تھے۔ 2 لڑکیاں تھیں، وہ بڑی پریشان تھیں، افطاری کے لیے بے قرار ہو گئی تھیں، بھوک کی شدت ان کو پریشان کر چکی تھی۔ ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لوگوں نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 بچیاں، یہ 2 لڑکیاں، ان کو جلدی افطار کی اجازت دے دی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عالم الغیب بھی ہیں، غیب داں نبی ہیں، آپ نے فرمایا انہوں نے روزہ کہاں رکھا ہے، وہ روزے سے تھی ہی نہیں۔ تو سبوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی روزہ رکھیں۔ ان خواتین سے پوچھا گیا، لڑکیوں سے، تو وہ قسم کھا کر کہنے لگی کہ واللہ ہم روزے سے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جھوٹ تو ہو نہیں سکتا، آخر کیا بات ہے؟ پھر صحابہ نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو فلاں جگہ گوشت کھا رہی تھی۔ ان خواتین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا گوشت کیا، پانی کا ایک قطرہ بھی ہم نے اپنے منہ میں نہیں ڈالا۔ جب یہ معاملہ بڑھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کیا تم فلاں جگہ بیٹھ کر کے مومنہ عورتوں کی غیبت نہیں کر رہی تھی، ان کی برائیاں نہیں بیان کر رہی تھی، فلاں ایسی ہے فلاں ویسی ہے، کیا تم یہ تمام باتیں نہیں کر رہی تھی؟ ان دونوں لڑکیوں نے اقرار کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، جو غیبت کرتا ہے، بیک بائٹ جس کو کہتے ہیں، بیک بائٹنگ، یہ پیٹھ کے پیچھے لوگوں کی خرابیاں بیان کرنا مومنین کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حکم صرف ظاہری طور پر نہیں، بلکہ اگر غیبت کرنے والے کو نبی چاہیں تو کہہ کر کے اس کے جسم کے اندر سے گوشت کے لوتھڑے بھی باہر نکال کے دکھا دے۔ عزیزان گرامی، آج ان تمام برائیوں میں روزے کے حالت میں بھی لوگ مصروف رہتے ہیں، جس کی وجہ سے روزے کا جو اثر ہے وہ اثر نہیں آ پاتا۔ روزے کا اثر آنا ہو تو ان تمام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا ضروری ہے۔ اور
ایک مہینے کا جو سیشن ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بھی عادت بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے. کیسی بھی عادتیں پڑی ہوئی ہوں، ایک مہینہ اگر وہ اپنے آپ کو ان عادتوں سے روک لیا، حتیٰ کہ نیند جو انسان کی فطرت ہے، آپ کو روزانہ رات کے 12 بجے سونے کی عادت تھی، رات کے 12 بجے سونے کی عادت تھی، آپ کو ہٹانا ہے، اس عادت کو ختم کرنا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ اب نہیں، میں رات کے 3 بجے سوؤں گا، 3 گھنٹے. چونکہ انسان کی طبیعت ایسی ہے، جو عادت ہے اسی عادت کے مطابق اس کو ساری چیزیں آتی ہیں، چاہے وہ نیند ہو، چاہے وہ بھوک ہو، چاہے وہ اپنی حاجت ضروری ہو. یہ تمام چیزوں کو انسان جیسے اپنے اوپر عادت ڈالتا ہے ویسی ہی ہوتی ہیں اس کو. یعنی تمہیں بھوک برابر صبح کے وقت ناشتے کے وقت لگتی ہے، دوپہر کے وقت لگتی ہے، شام کے وقت، رات کے وقت، کیونکہ آپ نے یہ 3 ٹائم کھانے کے لیے اپنے خاص کر لیے ہیں. اگر کسی نے اپنے استنجا طہارت کا وقت خاص کر لیا ہے تو انہی اوقات میں اس کو وہ حاجت آئے گی، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو باڈی دیا ہے وہ فلیکسیبل ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو کس طرح سے آپ ڈھالتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ 12 بجے والی عادت کو آپ 3 بجے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے 12 بجے کے بعد سے جاگنا شروع کیا، 3 بجنے تک کا انتظار کیا. پہلے دن جھٹکے آئیں گے، دوسرے دن بھی آپ کو تکلیف ہوگی، سر درد ہو رہا ہوگا، تیسرے دن بھی. اس کے بعد آپ نے برداشت کیا 3 بجے تک جاگنے کا، ارادہ کر کے ہی رہ گئے. 8 دن اسی طرح گزر گئے. مہینہ اگر آپ نے اس پر مداومت کر لی، پابندی کی، تو پھر آپ کو 12 بجے کبھی نیند نہیں آئے گی، کیونکہ اب عادت چینج ہو گئی، اب 3 پر ہی آنا ہے. لیکن رات کے 3 والا اگر جلدی کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کو تو نیند آتی نہیں بلکہ تم چاہتے نہیں ہو، عادت تبدیل کرنا نہیں چاہتے ہو. مثال کے طور پر آپ کو 10 بجے سونا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ آپ پہلے چلے جائیں بستر پر 10 بجے. میں مانتا ہوں کہ اس دن نیند نہیں آئے گی آپ کو، کیونکہ آپ 3 بجے والے ہیں. 10 بجے آپ کو نیند نہیں آئے گی، کروٹیں لوگے، ادھر سے ادھر بدلو گے. لیکن 2 دن 3 دن کنٹینیو اس عادت کو آپ نے اپنانا شروع کیا. چند دنوں کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ 10 بجنے سے پہلے ہی آپ کو اونگ آنے لگ جائے گی. یہ انسان کی فطرت آپ کو تفصیل سے بتائے گا. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مطلب کھانے کے ٹائم آپ نے رات کے 2 بجے کھانا ہو اور دوپہر کا کھانا مغرب کے بعد ہو؟ ایسا نہیں ہے. دوپہر کا آپ نے کھانے کا ٹائم رکھا ہے، اسی لیے اس وقت بھوک لگ رہی ہے. تو اسی طرح میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے تمہیں سال میں ایک موقع ایسا دیا ہے، یہ رمضان المبارک کا، کہ اس میں تم نے اگر اپنی عادتیں جو بگڑی ہوئی ہیں چینج کرنا ہے تو کر سکتے ہو. اور اگر سمجھ جاؤ کہ عید کے بعد بھی انہی عادتوں پر قائم رہ جاؤ گے، انشاءاللہ العزیز تبدیل کروں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نے قرآن میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک اسے خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں ہوتی. تو رمضان ہمارے لیے بدلنے کا وقت ہے، چینجنگ کا وقت ہے، تبدیلی کا وقت ہے. ابھی ایک پارہ پڑھنے کی ہمیں عادت ہے، روزانہ ہم فجر کے بعد تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں. اور رمضان میں ابھی میرے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھ رہے ہیں، سینکڑوں لوگ ختم قرآن میں شامل ہیں. 1.5 گھنٹہ تقریباً میرے ساتھ وہ تلاوت کرتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کنٹینیو یہ پریزنٹ بھی ہیں، حاضر ہیں. ان میں سے جتنے لوگ تلاوت قرآن میں شامل ہیں الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ یہ ختم قرآن تک بھی شامل رہیں گے. لیکن اگر یہی عادت تمہاری بنی رہ گئی، ختم کرنے کے بعد اس کو چھوڑ نہیں دیا، تو امید ہے کہ زندگی میں ہمیشہ آپ فجر کے بعد ایک ایک پارہ پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے، پابندی لگ جائے گی. تو رمضان میں جن چیزوں کی عادت ڈالنا چاہو گے وہ ڈال لو، تاکہ رمضان کے بعد بھی وہ چیز کنٹینیو رہے. ہاں، ایک بات میں بتا کر کے آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے رمضانی عبادت گزار اور ایک ہے رحمانی عبادت گزار. رمضان آیا ہے اسی لیے سر پہ ٹوپی آئی، رمضان آیا ہے اس لیے آپ کے گھر میں مصلے بچھ گئے، رمضان آیا ہے اس لیے آپ کے گھروں میں قرآن وغیرہ سب سج گئے. نہیں میرے عزیزو، آپ جو عبادت کر رہے ہیں موقع تو رمضان کا ہے، لیکن کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے. رمضان تو گزر جائے گا، اس کے 30 دن گزر جائیں گے، یا جتنے بھی اللہ نے مقدر میں رکھے ہیں
لیکن اس کے بعد جب دوسرے ایام آئیں گے تو کیا رب تبارک و تعالیٰ نہیں رہے گا تمہارے لیے؟ رحمان تو ہمیشہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان میں وہ کنٹینیو عبادت گزار رہے گا جو خالص رحمان کے لیے عبادت کر رہا ہو، نہ کہ صرف رمضان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر کچھ اہم باتیں تھیں جو مجھے عرض کرنی تھی، وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس ماہ مبارکہ میں خاص اپنے کچھ ایسے بندوں کی وجہ سے ہم پر رحم فرماتا ہے جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، دیکھیں ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے؟ مسکینوں کا خیال کریں، غربا کا خیال کریں، یتیموں کا خیال کریں۔ یہ ہمارے لیے رمضان المبارک میں ڈیوٹی ڈبل ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اور کبھی آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ کی دی ہوئی چیز جو کسی غریب کے گھر چلی گئی، یتیم کے گھر چلی گئی، تو آپ کے مال میں کمی آ گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ کئی معاملات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان غریبوں کی وجہ سے کئی لوگوں کو امیر بنا رکھا ہے۔ کئی لوگوں کے امیر ہونے کی اور ان کے مالدار ہونے کی وجہ اگر آپ تلاش کریں گے، سبب تلاش کریں گے، تو یقیناً ان کے آس پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ کسی غریب کی وہ پرورش کر رہے ہیں یا کسی کی وہ کفالت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی بنا رکھا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے میرے ایک ساتھی نے مجھے ایک چیز یہ پیش کی تھی، پڑوسی ملک کا ہی غالباً یہ واقعہ بھی ہے، ریئل زندگی میں ہوا۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہم لوگ تین بھائی تھے یا 4 بھائی تھے۔ وہ صاحب کہتے ہیں ہم بچپن سے، ہمارے والد ایک چھوٹی سی تجارت کرتے تھے، اور وہ ہمارے گھر میں کرائے پر، ہم جب گھر پہ تھے تو بڑی تربیت کرتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں ایک جھگڑا چلتا رہتا تھا کنٹینیو۔ کس بات کا؟ وہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں ہوش سنبھالا تو میری ماں اکثر میرے باپ سے جھگڑتی تھی۔ کس بات پر؟ کہ یہ ان کے ایک چچا تھے جو معذور تھے، دونوں ہاتھ دونوں پیر سے معذور، اور رال ٹپکتی رہتی تھی۔ تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد نے ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، کیونکہ جب ان کے گھر والے سب انتقال کر گئے، یعنی ان کے دادا دادی سب، تو ان کے والد جو ہے، یہ صاحب جو حکایت بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد نے اپنے چھوٹے بھائی کو جو معذور تھے ہمارے گھر میں لا کر رکھ دیا۔ تو میری ماں چڑھتی تھی کہ آلریڈی میرے اوپر میرے بچوں کا بوجھ ہے اور تم ایک معذور بھائی کو لا کر کے یہاں رکھے ہو۔ اب یہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم 4 بھائی تھے، ہم بھی اپنی ماں کی روش پر چلتے تھے، کبھی ہم اس معذور چاچا کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، کیونکہ وہ جہاں بیٹھتے تھے وہیں ان کے پیشاب پخانے بھی ہو جاتے۔ لیکن ہمارے باپ جو ہیں وہ اپنے بھائی کی بہت قدر کرتے تھے کہ معذور ہے، وہی اپنے ہاتھوں سے سب صاف کرتے تھے۔ جب سے وہ ہمارے معذور چاچا کو گھر میں لائے تھے، ہمارے باپ ہی ان کا خیال کرتے تھے۔ چند دنوں کے بعد ہوا یہ کہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا ایک بھٹا، شاید وہ کسی چیز کا بھٹا ہوتا تھا، تو وہ ان کے والد نے وہاں پر ڈالا ایک جھوپڑی میں۔ اب وہ بھٹا، وہ چاہے وہ بریڈ کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ وہ بھٹے سے بڑھ کر کے ہمارا ایک کارخانہ ہوا، کارخانے سے بڑھتے بڑھتے چند ہی سالوں میں ہماری 2 فیکٹریاں ہوئی۔ فیکٹریاں اتنی بڑی ہوئیں کہ ہمارے پورے علاقے میں نام چلتا تھا، ہر فیکٹری میں کئی 100 بندے کام پر تھے، مزدور کام پر تھے۔ وقت ایسا آیا کہ یہ صاحب کہتے ہیں ہم چاروں بھائی 2 فیکٹریوں کو سنبھال نہیں پاتے تھے، اتنی تجارت ہماری بڑھ گئی تھی، کافی تجارت بڑھی۔ ہمارے والد جو ہے انہوں نے اس بزنس کو بہت سنبھالا۔ اب جب ترقی اتنی ہو گئی کہ ہمارے خود کے کئی گھر ہو گئے تھے، بڑے بڑے بنگلے بنائے، اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارے والد کا انتقال ہوا۔ وہ اپنی کافی جائیدادیں ہمارے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ 4 بھائیوں نے ہم نے تقسیم کیا، لیکن اب وہ جو معذور چاچا تھے، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ چاچا کو ہم وراثت میں قبول کر لیں۔ تو ان 4 بھائیوں نے اس چاچا کو تنہا چھوڑ دیا کسی جگہ پر۔ کسی صاحب سے کہا کہ ہم انہیں نہیں سنبھال سکتے، ان کے استنجا پخانے وغیرہ کی حاجات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ چاروں اپنے اپنے گھر کے ساتھ الگ ہوئے، فیکٹریاں سنبھالتے رہے۔
اس معذور چاچا کو انہوں نے ویسی تنہا چھوڑ دیا. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے عزیز دوستو، محترم بھائیو، امید کرتا ہوں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ مختصر سا بیان آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا. پیارے دوستو، اگر مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان آپ کو پسند آیا ہو اور آپ کو اچھا لگا ہو تو میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے اسی چینل القرآن رضا وائس کو ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے مسلمان مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس بیان سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں. اور جب آپ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ویڈیو شیئر کرنے کا آپ کو ثواب بھی ملے گا، کیونکہ اس ویڈیو سے دوسرے مسلمان بھائی کچھ نہ کچھ دین کی باتیں سیکھیں گے، کچھ نہ کچھ علم سیکھیں گے. تو پیارے دوستو، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں اپنے اسی چینل پر اسی طرح کے مفتی سلمان اظہری صاحب کے نئے نئے بیانات کو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں. مفتی سلمان اظہری صاحب کے اسی طرح کے بیان دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کر دیں.